عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ ڈپریشن ہے کیا اور یہ کب سے چل رہا ہے. اور ہر چوتھی عورت اس وقت ڈپریشن کا شکار ہے. 2030 تک یہ سب سے بڑا کاز بنے گا ڈسیبلٹی کا. پریونشن کی بہت اچھی انٹروینشن ڈیولپ پاکستان نے کی ہے اور اس وقت وہ 22 کنٹریز کے اندر ایمرو کنٹریز کے اندر وہ انٹروینشن جو ہے وہ اویلیبل ہے. اسکول مینٹل ہیلتھ کتنی ضروری ہے؟ اسکول مینٹل ہیلتھ پروگرام ایک ایسا پروگرام ہے جس میں صرف بچوں کی مینٹل ہیلتھ نہیں دیکھی جاتی, اس میں ایک اسکول کا بھی اسٹرکچر دیکھا جاتا ہے کہ اسکول کس طرح سے پروموٹ کرتا ہے. اس میں ضروری نہیں ہے کہ کوئی سائیکالوجسٹ سائیکائٹرسٹ ہوگا تو اسکول مینٹل ہیلتھ کا پروگرام ہے. اٹ از اے پریونٹیو اسٹریٹجی. پیشنٹ ڈاکٹر کا انٹریکشن ہونا چاہیے اور شروع ہی سے بانڈ بننا چاہیے. میں آپ کے ساتھ مل کے اس بیماری کا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں. السلام علیکم ایوری ون, ویلکم ٹو دا ریڈ ووڈ ٹائمز. میں ہوں رابعہ علی. آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے مینٹل ہیلتھ کے اوپر. مینٹل ہیلتھ کیا ہے, مینٹل النس کیا ہے, دونوں میں کیا فرق ہے, کون سے اسٹگماز ہیں اس کے بارے میں, کیا میتھس ہیں, کس طرح ہم اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں. ان سب چیزوں پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عابد. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام رابعہ, کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, آپ کیسے ہیں؟ شکریہ, تھینک یو. آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا انٹروڈیوس کروائیں گے؟ Thank you for inviting me, Rabia. I'm a consultant psychiatrist as well as academic clinician. So I have various hats, لیکن میرا زیادہ تر کام ریسرچ میں, ٹیچنگ, ٹریننگ میں ہوتا ہے اور میں ہیلتھ سروسز اکیڈمی میں پبلک مینٹل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو لیڈ کر رہا ہوں اور جس کا مین کام پریونشن اینڈ پروموشن ان مینٹل ہیلتھ ہے. اوکے, مینٹل ہیلتھ کی ہم بات کر رہے ہیں, تھوڑا سا آپ ڈفرینشیٹ کریں گے کہ مینٹل ہیلتھ اور مینٹل النس دونوں میں کیا فرق ہے؟ جی, وی آل ہیو مینٹل ہیلتھ. ہماری صحت کا ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس میں ہم لوگ اس کو مینٹل ہیلتھ کہتے ہیں. ہیلتھ کی ڈیفینیشن کے اندر بھی مینٹل ویل بینگ از پارٹ آف دا ہیلتھ. We all have various kind of challenges or opportunities and life changes. ان کو ہم کیسے ڈیل کرتے ہیں اور کیسے ان کو آگے لے کر چلتے ہیں, تو that is all mental health. When we have a problem with this, which is classed as a kind of an illness, جب النس کی بات ہوتی ہے اس میں ہم لوگوں کو ایک اسپیسیفک کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں, کرائٹیریا ہوتا ہے جس میں ہمیں ڈائگنوسس پہ جانا پڑتا ہے. دین وی کلاس دیم ایز اے مینٹل النس. رائٹ. اچھا, ہم بات کرتے ہیں مینٹل ہیلتھ کے اوپر. مینٹل النس کی بعد میں بات کریں گے کہ مینٹل ہیلتھ کو آج کل بہت زیادہ ایوری ون سیز کہ میری مینٹل ہیلتھ جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے اور میں جو ہوں ہیلدی فیل نہیں کرتا مینٹلی. اور ڈپریشن کے ورڈ کو ہم نے بہت مسکنسیپشن ہے ڈپریشن کے بارے میں. مینٹل ہیلتھ کب خراب ہو رہی ہوتی ہے, کیا سائنز ہوتے ہیں جب لگتا ہے کہ ایک بندہ ہیلتھ سے النس کی طرف جو ہے وہ موو کر رہا ہے؟ جی, بہت اچھا سوال ہے آپ کا یہ, اور بڑا پرٹیننٹ اس لیے ہے کہ چینجز بہت ریپڈلی ہو رہی ہیں. وی آر موونگ ان ٹو اے ڈیجیٹل ایرا اور ہماری انفارمیشن حاصل کرنے کے ذرائع بہت زیادہ ہو گئے ہیں, ویریڈ ہو گئے ہیں اور ان چیکڈ بھی ہیں. تو جو بیسکلی مینٹل ہیلتھ کی جو بات آتی ہے تو اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ اسٹریسز آف لائف تو ہر جگہ ہے, اس کے ساتھ ہماری پروڈکٹیوٹی کیا ہے, ہماری ریلیشن شپس کیسے چل رہی ہیں, ہماری کوالٹی آف ریلیشن شپ کس طرح سے افیکٹ ہو رہی ہے. آر دیر اینی چینجز ان بٹوین یور فنکشننگ اے وائل اگو اینڈ ناؤ. ابھی آپ کے ذہن کے اندر کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں, اس کی وجہ سے آپ اپنی سوسائٹی میں, اپنی پرسنل لائف کے اندر کیا کیا چیزیں محسوس کر رہے ہیں. اور اگر وہ آپ کو اتنا ڈسٹریس کاز کر رہی ہیں جس کی وجہ سے آپ مکمل طور پر پرفارم نہیں کر رہے, آپ کی پروڈکٹیوٹی کافی کم ہو چکی ہوئی ہے اور اس کے بارے میں آپ خود بھی کنسرن ہیں اور آپ کے پیار کرنے والے بھی اس کے بارے میں آپ کے بارے میں کنسرن ہے. اوکے, رائٹ. پروڈکٹیوٹی آپ کی جو ہے افیکٹ ہو رہی ہے. ہر بندہ جو ہے نارمل لائف روٹین میں کچھ دنوں کے لیے لو ہو جاتا ہے, سیڈ فیل کرتا ہے, کچھ دنوں کے لیے اس کا دل نہیں چاہتا کہ وہ پوری طرح پرفارم کرے, کام کرے. ہمیں کب پریشان ہونے کی ضرورت ہے, کب ہمیں کسی سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کے پاس جانے کی ضرورت ہے, کون سے ایسے سائنس, جب وہ سائنس جو ہیں کتنے سویئر ہو جائیں تو ہمیں کنسلٹیشن کی طرف جانے کی ضرورت ہوتی ہے؟ آپ نے اچھا سوال کیا ہے یہ والا بھی, کہ اس میں ہمیں ایک ڈفرینسیشن رکھنی چاہیے. ہر انسان کا موڈ اوپر نیچے ہو جاتا ہے, لیکن صبح کا موڈ, شام کا موڈ, 2 دن کا موڈ, 3 دن کا موڈ اوپر نیچے آپ کے حالات کی وجہ سے, فائنینشیل کنسٹرینٹس کی وجہ سے, کوئی بھی پرابلمس کی وجہ سے ہوتا رہتا ہے. دس از ناٹ کلاسڈ ایز کائنڈ آف این النس. It is can only be classed as an illness جب آپ ایک certain diagnostic criteria پاس کرتے ہیں, such as depression. Depression کو at least
2 weeks to 1 month کا ڈفرینٹ کلاسیفیکیشن کے اندر موجود ہے کہ وہ آپ کی ساتھ ساتھ آپ کی فنکشننگ بھی خراب ہوئی ہو, موڈ کے علاوہ آپ کی ریلیشن شپس افیکٹ ہو رہی ہوں, اور پیپل آر کنسرنڈ اباؤٹ یور ہیلتھ اینڈ یو آر آلسو کوائٹ ورڈ کہ جی سم تھنگس ہیو بین چینجڈ, لیکن میں اس کے بارے میں مزید مجھے معلوم نہیں ہے میں کیا کروں. سو دین اٹ کین بی کلاسڈ ایز این النس. اوکے, یہ جو باتیں ہو گئی یہ تو ہو گئی کچھ کتابی باتیں, کچھ باتیں کرتے ہیں اپنی سوسائٹی کو لے کے, اپنے کلچر کو لے کے. ہمارے ہاں ایک کامن اسٹگما ہے کہ مینٹل ہیلتھ جو ہے یا مینٹل النس جو ہے وہ کوئی کہیں ایگزسٹ نہیں کرتی ہے, اور جو یہ آپ سائنس بتا رہے ہیں اگر یہ پرولونگ کرتے ہیں تو کسی بندے کی جو ہے وہ ہٹ دھرمی ہے اور وہ کام نہیں کرنا چاہتا. پبلک مینٹل ہیلتھ کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ کون سی ایسی اسٹیپس ہیں جو ہر بندہ انڈیویجولی لے کے سوسائٹی میں اس کو پروموٹ کر سکتا ہے یا اس کو کریکٹرائز کر سکتا ہے کہ یہ پرابلم آ رہا ہے؟ جی دیکھیں, اب آپ نے 2-3 چیزیں اسی سوال میں پوچھی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ریکگنیشن کیا ہے اور کس لیول پہ ہمارے معاشرے کے اندر جہاں پر ابھی بھی مینٹل ہیلتھ کے ایشوز کو اتنا سمجھا نہیں جاتا, مینٹل النیسز کو جلدی ریکگنائز نہیں کیا جاتا, اور بہت دیر تک وہ انسان بھی سفر کرتا ہے اور اس کے ارد گرد کے لوگ بھی سفر کرتے ہیں. اور ریکگنائز کر بھی لیا جائے تو ایک جو مین پرابلم آ رہا ہوتا ہے وہ شاید ہوتا ہے کہ وہ آنکھیں بند کر لو والا, صرف اس النس کو لے کے ہم اتنے زیادہ سکون میں رہتے ہیں. جی, اس کی کچھ وجوہات ہیں. اس میں سب سے پہلے تو آپ کا سیلف اسٹگما آ جاتا ہے. آپ نے اسٹگما کے ساتھ اس کو ایسوسیٹ کیا ہے. اس کی بڑی وجہ بھی اسٹگما ہی ہے, جس کو ہم سیلف اسٹگما بولتے ہیں. اس کے اندر انسان خود بھی محسوس نہیں کرتا کہ لوگ مجھے پاگل سمجھیں گے, اگر میں نے کوئی دوائیاں کھا لی تو وہ مجھے لوگوں سے دور کر دیں گی, اور یہ میری کوئی بہت فنکشننگ افیکٹو ہو جائے گی, یا یہ دوائیاں ساری کی ساری ایڈکٹیو ہیں اور یہ صرف باتیں کرتے ہیں سائیکو تھراپسٹ. یہ اس کے اوپر چل کے اس کے بعد پھر آ جاتا ہے آپ کا سوسائٹل کا اسٹگما آ جاتا ہے, جس میں آپ کی سوسائٹی کے اندر آپ کی فیملی بھی آ جاتی ہے, اور آپ لوگوں کو وہ لوگ یہ محسوس کرتے ہیں اس بندے کی کوئی پرانی غلطی تھی جس کی وجہ سے یہ اس کو مینٹل النس ہوئی ہے, یا اس کو کوئی سزا ملی ہے اللہ کی طرف سے جس کی وجہ سے مینٹل النس آئی. سوسائٹی اس کو مزید پریشر میں کر دیتی ہے. پھر ہماری کچھ اسٹرکچرل اسٹگما کی ہیں, ایسوسیشنز, ہمارے آرگنائزیشنس کے اندر یہ مینٹل ہیلتھ کا اسٹگما گھسا ہوا ہے, اور وہ ان کو سنپ کیا جاتا ہے کہ ان کو جابس نہیں دی جاتی, ان کو ایکول اپرچونیٹیز نہیں دی جاتی. وہ بندہ اپنا کیپیبلٹی میں کام نہیں کر سکتا اور اس پہ مزید پریشر ڈالا جاتا ہے, اور اس کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی نوکری سے بھی جائے گا اور اپنے بچوں کو روزگار بھی فراہم نہیں کر سکے گا. تو یہ مینلی اسٹگما کی 3-4 قسم کی اسٹیجز ہیں جو کہ انسان کو سامنے نظر آتی ہیں. اس میں سب سے پہلے تو ہمیں وہی بات آتی ہے کہ اسٹگما کو کیسے دور کرنا ہے, اس کو ہم نے اوور کم کیسے کرنا ہے. یہ ایک کثیر و جہتی قسم کا ایک منصوبہ ہونا چاہیے جس کو ڈفرینٹ لیولز پہ ٹریٹ کرنا چاہیے. اس میں اب ایجوکیشن اویئرنیس پروگرامز ہیں, آپ لینگویج کیا استعمال کر رہے ہیں. آپ سب سے امپورٹنٹ پاکستان کے اندر ابھی بھی موڈ کا کوئی بھی اردو لفظ نہیں نظر آتا. ذہنی طبیعت کو لوگ استعمال کرتے ہیں, ذہنی طبیعت بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آتا, موڈ کا لفظ ہی نہیں ہے. اور ایز سچ بھی انگلش کا ورڈ ڈپریشن ہی استعمال ہوتا ہے. عام طب لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ ڈپریشن ہے کیا اور یہ کب سے چل رہا ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ 2030 تک یہ سب سے بڑا کاز بنے گا ڈسیبلٹی کا. جی, دنیا میں سب سے سیکنڈ نمبر پر اس وقت ہے. بائی دا ایئر 2030 دس ول بی دا لیڈنگ کاز آف ڈسیبلٹی اراؤنڈ دا گلوب. اس کے اندر ڈفرینٹ قسم کی پریزنٹیشنز ہو سکتی ہیں, پین ہو سکتی ہے, ہیڈ ایکس ہیں, بیک ایکس ہیں, لاس آف فنکشننگ ہے, اور بہت سارے اس کے پریزنٹیشنز ہیں جو کہ ثابت کرتی ہیں کہ اس کو ڈیل کرنا اس وقت بہت ضروری ہے, اور اسی لیے یہ پبلک مینٹل ہیلتھ کا پرابلم بن جاتا ہے. رائٹ, اور اس کو ہم کس طرح ڈیل کر سکتے ہیں جی اسٹگما کو؟ جی, سب سے پہلے تو ہمیں ایسے کام کرنے پڑیں گے کہ پریونشن ہی کی بات پبلک مینٹل ہیلتھ میں ہوتی ہے. ہم سوسائٹی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ ساری کی سوسائٹی کو کوئی مینٹل ہیلتھ پرابلمز ہیں یا ان کو کوئی ایشوز ہیں. تو اس کے اندر سب سے پہلے ہم نے پریونشن کی بات آتی ہے کہ اچھی گڈ مینٹل ہیلتھ کی کیا کریکٹرسٹکس ہونی چاہیے. آپ کی ہر انسان ایٹ ڈفرینٹ اسٹیجز آف لائف سے گزر رہا ہے, اس کے ایکسپیرینسز ڈفرینٹ ہے. ایک 8-9 سال کا بچہ اور ایک بندہ جو کہ ریٹائر ہو رہا ہے ایٹ دی ایج آف 60, اس کے چیلنجز ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیں.
اور ان کو انڈرسٹینڈنگ کرنے کے لیے اس کی پریونشن کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں. مثال کے طور پہ ان 2 ایجز کا ہی میں اگر موازنہ کر لوں تو اس وقت 10 سال کے بچے کو گیم اسپورٹس کے اندر اتنا انٹرسٹ لینا چاہیے, پڑھائی کے اس کے چیلنجز ہیں, اس کی ریلیشن شپس بن رہی ہیں, وہ نئے لوگوں سے مل رہا ہے, وہ گھر سے باہر نکل کر ایک ایسے اسکول میں جا رہا ہے جہاں پر اس کو میڈیا کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور ایک اس کی دوسری طرف جب آپ لائف کے دوسرے اینڈ پہ دیکھتے ہیں جہاں پر ایک بندہ ریٹائر ہو رہا ہے, اس کے بچے گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں, وہ کرائے کے مکان میں رہتا ہے اور اس کے چیلنجز کیا ہیں, تو یہاں پہ پریونشن کی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں ہر ایج کے لحاظ سے, ایج اپروپریٹ, کلچرلی اپروپریٹ ایک اسٹریٹجیز ہوتی ہیں, اور یہ ان کو کہتے ہیں انٹرونشنز یا ٹریٹمنٹس, جو ان کو ہم پریونٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ہر ایج کی اور ہر ٹائم کی ڈفرینٹ ہیں, ہر پرسن ٹو پرسن ویری کرتی ہیں, پرسن ٹو پرسن بھی ویری کرتی ہیں. مثال کے طور پہ پیرینیٹل مینٹل ہیلتھ ہے, جو کہ ماں کی صحت ہے پریگنینسی کے کنسیو شروع ہونے سے بچے کے 1 سال تک کے ہونے کو, اس کو ہم پیرینیٹل کا ایریا بولتے ہیں. اس کے اندر ایک پریونشن کی بہت اچھی انٹرونشن ڈیولپ پاکستان نے کی ہے, جس کا نام ہے تھنکنگ ہیلتھی پروگرام. اور تھنکنگ ہیلتھی پروگرام پاکستان کے اندر ہم لوگوں نے اس کو کلینکلی ٹرائل کیا اس کا, اور اس کو ہم نے پاکستان سے باہر دوسرے ملکوں میں بھی لے کر گئے, اور اس وقت وہ 22 کنٹریز کے اندر, ایمرو کنٹریز کے اندر وہ انٹرونشن جو ہے وہ اویلیبل ہے ڈفرینٹ لینگویجز میں. اور یہ پاکستان کی طرف سے؟ جی, یہ پاکستان کی طرف سے ہے. تھنکنگ ہیلتھی پروگرام پیرینیٹل ڈپریسڈ مدرز جو ہیں, جو کہ ہر چوتھی عورت اس وقت ڈپریشن کا شکار ہے پیرینیٹل مینٹل ہیلتھ میں, اور یہ بڑا امپورٹنٹ ٹائم پیریڈ ہے. اس میں بچے کی بانڈنگ ہوتی ہے, ماں کی صحت ہوتی ہے, بچہ ماں سے بہت زیادہ کلوز ہوتا ہے, وہ اس کے انفیکشن ہونے کے چانسز ہیں, امیونائزیشن دینی ہوتی ہے. اگر ماں ڈپریس ہوتی ہے تو کافی زیادہ ڈیولپمنٹ کا فرق پڑ جاتا ہے. تو اس میں اس انٹرونشن کو پاکستان کے اندر ٹیسٹ کیا گیا ہے, اور دنیا کے اندر یہ پھر اس وقت WHO کے تھرو یہ کافی امپلیمنٹ ہو رہا ہے. ایک ماں کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ بچے کو کس طرح افیکٹ کر رہی ہوتی ہے؟ جی دیکھیں, جب ہم لوگوں نے اسٹڈیز کی 18-19 سال 20 سال کی بچیوں میں رورل راولپنڈی کے اندر, ہمیں کوئی ڈپریشن کی زیادہ ریٹس نہیں ملے. اس کے بعد پھر جب شادی ہوتی ہے, شادی کے 1-2 سال کے بعد جب پریگنینسی ہو رہی ہوتی ہے, تو ہمیں کافی ہائر ریٹس ملے, اراؤنڈ 20-25% کے قریب ینگ بچیاں جو تھیں وہ ڈپریشن کا شکار ہوتی ہیں ایک ڈفرینٹ ماحول کے اندر. جب بچے پہ آپ کا جو اسپیسیفک سوال ہے اس پہ کیا اثر پڑتا ہے, اگر ایک ماں پریگنینسی کے اندر اپنے ریگولر اینٹی نیٹل چیک اپ سے نہیں کرا رہی, کیونکہ اس کو ایک تھوڑی سی ڈپریشن ہے, لیک آف انرجی ہے, لیک آف انٹرسٹ ہے کہ میں کیا کروں گی, میں تو اچھی ماں نہیں ثابت ہو سکوں گی, اس کو یہ انگزائٹی ہے کہ میں ٹائم پر اسپتال پہنچ سکوں گی کہ نہیں پہنچ سکوں گی, پتہ نہیں میرا خاوند اس وقت کہاں پر ہوگا, مجھے کیا سپورٹ ملے گی, مجھے ان لاس کی طرف سے کیا سپورٹ ملے گی, اس کے فیملی دور ہے, اور اس کا ڈائریکٹ انڈائریکٹ افیکٹ بچے کی نیوٹریشن پہ, بچے کی گروتھ پہ پڑتا ہے انٹرا یوٹرائن. آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان از دا, لیکن پاکستان کے اندر سب سے زیادہ اس وقت اسٹنٹڈ گروتھ ہے, بچے میل نرش بہت زیادہ انڈر نورشڈ ہیں, اور ان کی جو 45% کے قریب آپ نے دیکھا ہے کہ یہ ثابت ہو چکی ہے کہ بات کہ بچے لاغر پیدا ہوتے ہیں. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جن مائیں ڈپریشن کا شکار ہوتی ہیں ان کے بچے 1 سال تک, پیدائش کے 1 سال تک ان کی صحت ٹھیک نہیں رہتی, وہ ڈائریا کے ساتھ سفر کرتے ہیں, وہ ریسپریٹری انفیکشنز کے ساتھ سفر کرتے ہیں, ان کی امیونائزیشن بھی نہیں ہو رہی ہوتی کیونکہ ماں ان کو لے کر ہی نہیں جا پا رہی. وہ خود سمجھ رہی ہے کہ میں تو خود کس قابل ہوں کہ میں بچوں کی طرف لے کر جاؤں, یہ بچہ میرے لیے ایک بوجھ بن چکا ہے. وہ کون سی وہ چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا پڑے گا ایک مدر کو اور اس لڑکی کے ارد گرد کے لوگوں کو, جو یہ بتا سکے کہ یہ جو بچی ہے یہ مینٹل ہیلتھ یا مینٹل النس کی طرف جا رہی ہے؟ جی دیکھیں, سب سے پہلے تو اس خاتون کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ بھئی یہ میرے لیے کوئی پرابلم ہے. جیسے میں نے کہا کہ سیلف اویئرنیس اس کو ہونی چاہیے. اس کے لیے آپ پریونشن کے طور پہ جب وہ پہلے چیک اپ کے طور پہ گئی ہے, وہ آبسٹیشین کو تھوڑی نالج ہونی چاہیے ہیلتھ کی ڈیفینیشن کی, کہ مینٹل ہیلتھ بھی از پارٹ آف دا ہیلتھ. اور
اچھے ملکوں کے اندر جہاں پر ریسورسز اویلیبل ہیں وہاں پر پہلے دن سے ہی اسکریننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے ڈپریشن کی. وہاں پر کویسچنیئرز دے دیے جاتے ہیں, ان کی اپریہینشنز معلوم کی جاتی ہیں, ان کو کیا خطرہ ہے, اور وہاں سے اسکریننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور ہائی لائٹ کر دیا جاتا ہے. اگر کوئی مزید اس کے اندر وہ نیکسٹ وزٹس کے اندر ان کو معلوم ہوتا ہے کہ آبسٹیٹکس ڈپارٹمنٹ کے اندر کہ ان کو ڈپریشن کے سائن سمٹمز آ رہے ہیں, سو دے میک اپروپریٹ ریفرنس. تو وہ سائیکالوجسٹ اور سائیکائٹرسٹ شروع ہی دن سے انوالو ہو جاتے ہیں. دوائی وغیرہ تو ہم دے نہیں سکتے, تو یہ صحت مند سوچ پروگرام اور تھنکنگ ہیلتھی پروگرام لیڈی ہیلتھ ورکرز جو کہ لے تھراپسٹ ہیں ہمارے گاؤں میں کام کرتی ہیں وہ دیتی ہیں. یہ ڈاکٹرز یا سائیکالوجسٹ نہیں دیتے ہیں, یہ ہم نے ان کو ٹرین کیا ہے. اس لیے یہ غریب ملکوں کا ایک بہترین علاج ہے کہ تاکہ وہ لیڈی ہیلتھ ورکرز ایز اے لے تھراپسٹ ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں. ہم نے ایسے کمیونٹی ٹولز بنا لی ہیں جس کے مطابق ان کو پیرینیٹل ڈپریشن کو وہ لیڈی ہیلتھ ورکرز ڈیٹیکٹ کر سکتی ہیں. پھر ہم نے جب لیڈی ہیلتھ ورکر سے بات کی تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس بھی بہت زیادہ کام ہوتا ہے, آپ کو معلوم ہے ڈینگی فیور ہے, پولیو ہے, اور بھی بہت ساری النیسز ہیں. اس کے بعد ہم نے گاؤں کی ایک سیانی عورت کو بھی ڈپریشن ٹریٹ کرنا سکھا دی ہے. اس کو بھی ہم نے پبلش کیا اور اس کی بھی ایویڈنس سائنس میں موجود ہے. اور وہ بھی 5-6 سال انہوں نے رورل راولپنڈی کے اندر کام کیا, لیکن وہ صرف اپنی مرضی سے اور ایک والنٹیئر کے طور پہ کام کر رہی تھی. اب ہم نے اس کو ٹیکنالوجی میں لے آئے. ہم نے اس کی صحت مند سوچ پروگرام کو پیرینیٹل ڈپریشن کی جو اس کو پریونٹ کرنے کے لیے اس کو ہم نے ایپ کے طور پر اس کو ٹیسٹ کر رہے ہیں, اور بہت جلدی انشاءاللہ اگلے 3-4 مہینے کے اندر وہ ایپ بھی اویلیبل ہوگی, بلکہ دنیا میں اویلیبل ہوگی, جہاں پر گاؤں کے اندر کوئی بھی سیانی عورت یا خود عورت پڑھ کے وہ ایواتار کے تھرو, اس ٹیکنالوجی کے تھرو اپنی ڈپریشن کو ٹریٹ کر سکتی ہے. تو یہ بہت سارے پریونشن کے ہیں, اور اس کے ساتھ ہم ایک پورے صحت مند معاشرے کو جنم دے سکتے ہیں اگر دیکھ سکیں. اور انشاءاللہ 34% عورتیں جو کہ ڈپریشن کا شکار ہیں وہ بچ سکتی ہیں, اگر ہمارا ارادہ یہی ہے کہ اس کو پورے پاکستان میں انٹروین کیا جائے اور پورے پاکستان میں امپلیمنٹ کیا جائے. اوکے رائٹ. جو بچہ اس طرح پیدا ہوتا ہے 1 سال تک تو آپ نے بتا دیا کہ اس کو فزیکل سمٹمز آ رہے ہوتے ہیں, فزیکلی وہ اتنا ہیلدی نہیں ہوتا, کیا اس کو مینٹل النس بھی کا سامنا کرنا پڑتا ہے, مینٹل النس کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے, اپنی ٹین ایج میں جاتا ہے؟ جی, یہ بہت اچھا سوال ہے. آپ نے شاید نام سنا ہو اٹیچمنٹ ڈس آرڈرس کا. شروع کے 6 مہینے ماں بچے کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اگین ویسٹرن کنٹریز میں جہاں ریسورسز اویلیبل ہیں, اگر ماں بیمار ہوتی ہے تو بچہ کو بھی ساتھ ایڈمٹ کیا جاتا ہے, اس کو مدر اینڈ بیبی یونٹس کہا جاتا ہے. اچھا, اور وہ بچہ اگر ماں کا ڈپریشن کا شکار ہے تو بچہ بھی ساتھ آئے گا. وہ بانڈنگ بہت ضروری ہے. یہ اٹیچمنٹ ڈس آرڈرز آپ کو ایڈولسنٹ ایج کے اندر, پرسنالٹی ڈیفیکلٹیز کے اندر, کوپنگ میکینزمس کے اندر نظر آتے ہیں. یہ لوگ ایموشنلی اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے اگر ماں سے تعلق ان کا بہت کم ہوتا ہے. آپ کہیں گے کچھ خواتین فوت ہو جاتی ہیں, کچھ خواتین دور چلی جاتی ہیں, بچہ کہیں دور چلا جاتا ہے, تو یہ النیسز سامنے آتی ہیں. ان کو اٹیچمنٹ ڈس آرڈرس کہتے ہیں. اور ان کی اسٹڈیز میں یہ بھی دیکھا گیا ہے لانگیٹیوڈنل اسٹڈیز کے اندر, جو کہ اوور دا 20 ایئرس 30 ایئرس کے اندر, کہ ایسے لوگوں کو ڈپریشن اور انگزائٹی ہونے کے چانسز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. اوکے, پھر ایک اور کویسچن آ گیا کہ آج کل تو ہر عورت کام کر رہی ہے, موسٹلی عورتیں کام کر رہی ہیں, جو جابس نہیں بھی کر رہی, جو گاؤں میں بھی ہیں. ہمارے یہاں اس معاشرہ اس نہج پہ پہنچ گیا ہے کہ جتنا آپ کما رہے ہیں وہ پورا نہیں پڑ رہا, تو بہت ساری عورتیں گھروں میں کام کرتی ہیں جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے چلی جاتی ہیں. کتنی اٹیچمنٹ ضروری ہے جس کی آپ اٹیچمنٹ کے 24/7 ماں کا ساتھ ہونا ضروری ہے؟ کچھ گھنٹوں میں بھی یہ کمی پوری کی جا سکتی ہے؟ کس طرح اس کو ایک مدر جو یہ دیکھ رہی ہے وہ کس طرح لے کے جائے گی اس کو؟ جی آئیڈیلی تو موجود ہونا چاہیے, اور لوگوں کو میٹرنٹی لیو اور اب پیٹرنٹی لیو بھی دی جاتی ہے تاکہ باپ بھی موجود ہو, لیکن ایک فلیکسیبل ورکنگ ارینجمنٹس ہونے چاہیے. اگین اٹ ہیز ٹو بی کمنگ فرام دا ہول سوسائٹی, کہ اگر کوئی ماں نے بچے کو جنم دیا ہے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی فلیکسیبل ورک ارینجمنٹس ہو. آیا وہ آفس میں کام کر رہی ہے, یا کوئی آیا کے طور پہ کام کر رہی ہے کسی اسکول میں, یا کوئی ٹیچر بچوں کو پڑھا رہی ہے, تو اس کی فلیکسیبل ورکنگ آپ نے دیکھنا ہے کہ بھئی اس نے گھر جا کر اپنے چھوٹے بچے کو بھی دیکھنا ہے, اس کی صفائی ستھرائی کا بھی خیال کرنا ہے, وہ بریسٹ فیڈنگ بھی کر رہی ہے, وہ گھر کے دوسرے معاملات بھی دیکھ رہی ہے اگر کوئی اور خاتون موجود نہیں ہے. اور اسی طرح گھر کے اندر بھی کون سی عورت اس
کو سپورٹ کر رہی ہے، رائٹ ان لاز کی طرف سے سپورٹ ہے یا خامند کی طرف سے تھوڑی سی سپورٹ ہے. مل جل کر کام کرنے میں خواتین زیادہ کام کرتی ہیں مردوں سے، اور مرد جو ہیں وہ اتنی زیادہ ملٹی ٹاسکنگ نہیں کر سکتے، یہ بات بھی ثابت ہے. تو وہ اگر کریں تو فلیکسیبل ورکنگ ارینجمنٹس. اس کے علاوہ ان کا ورک لائف بیلنس کیا ہے، کوالٹی آف لائف ان کی، وہ جو بھی ٹائم اسپینڈ کر رہی ہیں وہ کتنا امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، اگر کوانٹٹی اتنی نہیں ہے، ان کو کام کرنا ہے، فائنینشیل پرابلمس ہیں، لیکن اس کی کوالٹی آف لائف کتنی ہے اور اس کو اس میں سپورٹ کتنی مل رہی ہے، اور اس کو معلوم ہے جب میں کام پر ہوں گی تو میرا بچہ سیف ہوگا، ہیلتھی ہوگا، کھا پی رہا ہوگا. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو کوئی وہ کیئر اپنے بچوں کے چائلڈ کیئر سینٹرز میں ڈال دیں اور وہ دیکھتے رہیں گے. ٹھیک ہے، وہ بھی اگر آپ کر سکتے ہیں، اچھے چائلڈ کیئر سینٹرز اب ڈیولپ ہو بھی رہے ہیں پاکستان معاشرے میں، لیکن گھر کی جو انوائرمنٹ ہے، جو گھر کا ایک پورا نظام ہے، آپ کے پارٹنر کا، آپ کے ان لاز کا، آپ کے ماں باپ کا، سب کی طرف سے یہ کنٹریبیوشن ہونا چاہیے. اوکے، 6 منتھس تک ماں کی اٹیچمنٹ آپ نے کہا بہت ضروری ہے. اس 6 منتھس میں کوالٹی آف ٹائم جس کی آپ بات کر رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ جو ینگ مدرس ہوتی ہیں ان کا خیال ہوتا ہے کہ اس ٹائم پہ جو ان کی کوالٹی آف ٹائم ہے بچے کے ساتھ، دیٹس بریسٹ فیڈنگ، اس کی نیپی ٹائم پہ چینج کرنا اور اس کو ٹائم پہ سلانا، اور اگر وہ بیمار ہو گیا تو اس کا خیال رکھنا. اس کے علاوہ آپ کی کیا ریکمنڈیشن ہے اباؤٹ کوالٹی آف ٹائم؟ جی دیکھیں، اب دنیا کے اندر انفینٹ مینٹل ہیلتھ کا کانسیپٹ بھی آ رہا ہے. آپ کہیں گے اچھا اتنا چھوٹے بچوں کا بھی کانسیپٹ آ رہا ہے کہ ہمارے پاس تو بڑوں کو نہیں ڈیل کیا جا رہا، بچوں کی انفینٹ کی بات کریں. دیکھیں یہ سب سے بڑا، کیونکہ اس میں ہم لوگ اس لیے انٹرسٹڈ ہیں کہ یہ پریونشن کی سب سے امپورٹنٹ سٹیجز ہیں. شروع کے 1000 دن کو کہا جاتا ہے، فرسٹ 1000 ڈیز آف یور لائف. اس میں اس کو انفینٹ مینٹل ہیلتھ کیا جاتا ہے. بچے کو صرف ایک کاٹ میں ڈال کے بریسٹ فیڈنگ کرنے کی کوالٹی آف ٹائم نہیں کہتے، اس کے ساتھ اس کے مزید قسم کی جو اس کے ساتھ انٹریکشنز ہیں، بچوں کا پلے ہے، بچوں کے ساتھ دوسرے ٹائم ہیں، یہ سب چیزیں امپورٹنٹ ہو رہی ہیں. لیکن ہاں، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہمارے ہاں تو بوڑھوں کے، بچوں کے اور باقی معاشروں کے مسائل نہیں حل ہو رہے. چائلڈ سائکائٹری بھی ابھی بھی انفینسی میں ہے پاکستان میں، تو انفینٹ مینٹل ہیلتھ کی لیکن اویئرنیس تو ہونی چاہیے، اس میں کام تو شروع کرنا چاہیے. تو یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں، اور کیونکہ آپ اس میں پریونشن کا کام کر سکتے ہیں. آپ کی شخصیت اس وقت تھوڑی تھوڑی ڈیولپ ہو رہی ہے، اور آپ کی اب بچہ دیکھتا ہے کہ ماں کس طرح سے ریئیکٹ کر رہی ہے، ماں کا رویہ کیا ہونا چاہیے. اگر وہ اپنے سے وہ جو بڑے سبلنگ کو مار کھاتا یا کھاتی دیکھ رہی ہے اور چھوٹا دیکھ رہا ہے، تو وہ بھی یہی اس طرح کی چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ بعد میں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہی چیز جو ہے امپورٹنٹ ہے. فرسٹ 1000 ڈیز آر ریئلی امپورٹنٹ کہ اس نے اپنے ارد گرد کیا ماحول دیکھا ہے. اس کے سیکنڈس کے اندر ہزاروں نیورل کنیکشنز بن رہے ہوتے ہیں. سوری میں تھوڑی ٹیکنیکل لینگویج استعمال کر رہا ہوں. نیورل کنیکشنز کا مطلب ہے کہ جو برین کے سیلز ہیں، نیورونز، وہ ایک دوسرے سے اتنی ریپڈلی کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس طرف کنیکٹ نہیں کر رہے ہوتے، وہاں میموری سٹور ہو رہی ہوتی ہیں، ان کی ایک ریزیلینس ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی یہ اس بندے کو دیکھیں، یہ تو صومالیہ کی وار سے یا غزہ کے اس علاقے سے آیا ہے، پھر بھی اس بندے نے امریکہ میں ڈاکٹر بن گیا ہے. تو اس بندے کے اندر کوئی ریزیلینٹ فیکٹرز ہوں گے، اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو اس نے اوور کم کر لی ہوں گی. ہو سکتا ہے اس کے اس طرح کے کوئی حالات ہوئے ہوں شروع میں 1000 دن کے اندر، جس نے اس کے اندر ریزیلینس ڈیولپ کی ہے. پاکستان کے اندر ابھی یہ ریسرچ لیک کر رہی ہے انفینٹ مینٹل ہیلتھ کی، لیکن آنے والے دنوں میں ہم لوگ اس پر مزید کام بھی کر رہے ہیں، اور ہم لوگ چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک ہمارا ایک ایریا بنے جس کے اندر ہم پریونشن کی اسٹریٹجیز کو پروموٹ کر سکیں. اوکے، ہم نے بات کر لی بچے کے پہلے 1000 دن، اس کے بعد بچہ چلا جاتا ہے اسکول مینٹل ہیلتھ کتنی ضروری ہے؟ جی تھینک یو. اسکول مینٹل ہیلتھ بھی WHO کا ایک ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا ایک بہت اچھا پروگرام ہے، جس میں ہم لوگ انوالو بھی رہے ہیں شروع سے، اور ابھی میں ریسنٹلی افغانستان کے اندر اسکول مینٹل ہیلتھ پروگرام کی ٹریننگ بھی کر کے آیا ہوں. اسکول مینٹل ہیلتھ پروگرام ایک ایسا پروگرام ہے جس میں صرف بچوں کی مینٹل ہیلتھ نہیں دیکھی جاتی، اس میں ایک اسکول کا بھی اسٹرکچر دیکھا جاتا ہے کہ اسکول کس طرح سے پروموٹ کرتا ہے، کون کون سے سائن سمٹمز لگے ہوئے ہیں وہاں پر، اشتہارات کیا لگے ہوئے ہیں وہاں پر، بریک ٹائم کیسا ہے، اسٹول کا اسٹرکچر کیسا ہے، ٹیچرز کی کیا ٹریننگ ہو رہی ہے، ٹیچرز کو کتنی اویئرنیس ہے مینٹل ہیلتھ پرابلمس کی. اگر کوئی بچہ آٹزم کا شکار ہے اور وہ اسکول اس کو بھیج دیا جاتا ہے 4-5 سال کے اندر، اور وہ ٹیچر کی ڈیٹیکشن میں اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ بچے کو کیا پرابلم ہے، اس پہ پریشر ڈالے جا سکتے ہیں. تو اسکول مینٹل ہیلتھ پروگرام کے ویریس کمپوننٹس ہیں. اس میں ٹیچرز کی بھی ٹریننگ ہوتی ہے، اس میں خاص طور پر ان ٹیوٹرز کی، اور ساتھ ساتھ پالیسی میکرز، ایجوکیٹرز جو کہ ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لوگ
لوگ ہیں. اس میں ہیلتھ اور ایجوکیشن مل کے چلتے ہیں, اور وہ لوگ ان کو مینٹل ہیلتھ کی پرابلم جو کہ بچوں کے اندر اگر کوئی ریپیٹیٹیو بیہیویئرز ہیں, بچوں کے اینگر ایشوز ہیں, جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں 10 12 13 سال کے, ان کے ایموشنل پرابلم سٹارٹ ہو جاتے ہیں, اگر ان کو آئیڈینٹیفائی کر لیا جائے, ان کی اپروپریٹ قسم کی انٹرونشن چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں, ان کو گروپ میں کیسے کام کرایا جاتا ہے, ان کو انڈیویجولی ان پر کیسے فوکس کیا جاتا ہے, تو یہ اسکول مینٹل ہیلتھ پروگرام کی بات ہو رہی ہے. رائٹ. اچھا, اب پاکستان میں اسکول مینٹل ہیلتھ کے اوپر کتنا کام ہوتا ہے؟ جی, پاکستان میں اسکول مینٹل ہیلتھ پروگرام پر اچھا خاصا کام ہوا ہے, اور اس کے ٹرینرز بھی موجود ہیں. ہم نے ہیومن ڈیولپمنٹ ریسرچ فاؤنڈیشن, جو کہ ہماری ایک این جی او ہے جس پہ ہم لوگ 15-20 سال سے کام کر رہے ہیں اپنے کولیگس کے ساتھ, اس میں ہم لوگوں نے ایجوکیٹرز کو کیا ہے. ہم نے اس کو ٹیچرز کے کریکولم کا حصہ بنایا ہے پاکستان کے اندر, پنجاب میں ایٹ لیسٹ بنایا ہے. اور اس کے علاوہ ہم لوگوں نے اس کے انٹرونشنس کو ہم لوگوں نے ٹیسٹ بھی کیا ہے کہ یہ کام بھی کرتی ہیں, اور ان لوگوں کو اپروپریٹ ہیلپ بھی ملتی ہے. لیکن ایشو پاکستان میں اس وقت یہ آتا ہے کہ جب ہم لوگ ٹرشری لیول سے گورنمنٹ لیول پہ جاتے ہیں, اور جب اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, تو آبویسلی یہ ایک وہ پروگرام نہیں ہے جس پر زیادہ لوگ پیسے لگاتے ہیں یا اس پہ کوئی بہت زیادہ انویسٹ کر سکتے ہیں. تو ہماری کوشش یہی ہے کہ اس کو اسکول مینٹل ہیلتھ پروگرام کو بھی گورنمنٹ لیول سے آئیڈینٹیفائی کیا جائے, اور ہم بہت جلد منسٹریز کے تھرو کام کر رہے ہیں, مختلف آرگنائزیشنز کے تھرو, تاکہ یہ اسکول مینٹل ہیلتھ پروگرام کو پاکستان کے فار فلنگ ایریاز میں امپلیمنٹ کیا جا سکے. ٹھیک ہے, جو ہمارے یہاں کے بڑے بڑے اسکولز ہیں, پرائیویٹ اسکولز ہیں, کیا وہ فالو کرتے ہیں, کیا وہ رابطہ کرتے ہیں؟ اگر, اور یہ سننے کے بعد اگر وہ رابطہ کرنا چاہیں تو وہ کہاں پہ جائیں اپنے اسکول میں اپنی ٹیچرس کو ٹرین کرانے کے لیے, اپنی مینجمنٹ کو ٹرین کرانے کے لیے؟ ٹھیک ہے, ابھی ہم نے اپنے ہیلتھ سروسز اکیڈمی کے اندر, جہاں پر میری بیس ہے, اس میں ہم لوگوں نے ایٹ لیسٹ اسلام آباد کے جتنے اسکولز ہیں پرائیویٹ اور پبلک, ان کو انگیج کرنے کی کوشش کی ہے کہ بھئی آپ کا ایک ٹیچر ہونا چاہیے جو کہ مینٹل ہیلتھ کا چیمپئن ہو. تمام ٹیچرز کے پاس اتنا شاید ٹائم نہ ہو, تو ہم اس کو ایک ماسٹر ٹرینر کے طور پہ ٹرین کر دیتے ہیں, اور آپ آگے وہ ان کو ٹرین کرتے رہیں گے. اس میں ضروری نہیں ہے کہ کوئی سائیکالوجسٹ سائیکائٹرسٹ ہوگا تو اسکول مینٹل ہیلتھ کا پروگرام ہے. اٹ از اے پریونٹیو اسٹریٹجی, اٹ از اباؤٹ دی آئیڈینٹیفیکیشن, ریفرل پاتھ ویز, اینڈ لانگ ٹرم کے اندر اس کو بچانے کی بات ہو رہی ہے. تو اگر ٹیچرز کے ساتھ بات کریں گے تو زیادہ ایزی رہے گا کہ رادر دین کہ جی ایک پروفیسر آ کر بات کر رہا ہے مینٹل ہیلتھ کی, تو وہ مشکل ہو جاتی ہے. اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کر سکیں. اگر ان کو پرابلمز ہیں, obviously they need to talk to their respected kind of referral mechanism جہاں پر ان کے ہیں, اور وہ ہم لوگوں سے اپروچ بھی کر سکتے ہیں کہ بھی ان کو اگر اسکول مینٹل ہیلتھ پروگرام کی ضرورت ہے تو ہم کو 3 دن کی 4 دن کی یہ ٹریننگ ہوتی ہے, وہ ہم ان کے تمام ٹیچرس کو دے سکتے ہیں, ایٹ لیسٹ وہ اکوپ ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں. اوکے, گریٹ. اچھا, اچھی بات یہ ہے کہ جب میں اس طرح کے پروگرام کر رہی ہوتی ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ انڈیویجول لیول پہ کچھ لوگ مل کے گروپس میں بہت کام کر رہے ہیں جو ہمیں نہیں پتہ ہوتا یوزلی. دیٹس ویری گڈ اور ہیلدی ہے. اچھا, ہم بات کر رہے تھے اسکول مینٹل ہیلتھ کی, اسکول میں بھی ہم نے کیٹر کر لیا. سب سے بڑا پرابلم مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں ایز اے سوسائٹی آتا ہے, ہماری کلچر کے اندر پریونٹیشن کے اوپر کوئی کام نہیں کیا جاتا. اگر کوئی بندہ محسوس کر رہا ہے اپنے آپ کو, یا اس کو آئیڈینٹیفائی بھی کر دیا گیا ہے, لیکن جو اس کے ارد گرد کے لوگ ہیں وہ سپورٹیو نہیں ہیں, اس کو ہم سپورٹیو سسٹم کیسے بنا سکتے ہیں اپنے ارد گرد؟ جی دیکھیں, اگین وہیں سے میں بات شروع کروں گا جس طرح ہم نے شروع میں کی تھی کہ اسٹگما کو اگر ہم نے ٹیکل بھی کر لیا ہے تو ہمارے بڑے اسٹیریوٹائپس ہیں, ہم ایک ہی طرح کا رویہ رکھتے ہیں. ان کو یہاں کہتے ہیں کہ سویرٹی کیا ہے النس کی, اور اس النس میں ہم لوگ کیا کیا چیزیں دیکھتے ہیں, وہاں پر ان کے ایکسیس بیریئرز آ جاتے ہیں, اتنی ریڈیلی اویلیبل نہیں ہیں. ابھی بھی پاکستان کے اندر 500-600 صرف سائیکائٹرسٹ اویلیبل ہیں جو کہ پراپرلی ٹرینڈ ہیں, اور وہ بھی صرف سٹیز میں موجود ہیں, چھوٹے علاقوں میں موجود نہیں ہیں. ایکسیس کی بات سب سے پہلے آ جاتی ہے. تو اگر وہ کروانا بھی چاہیں, کیا ہم ٹیکنالوجی کا سہارا لے سکتے ہیں اس کے اندر, کیا ہم ایسی چیزیں کر سکتے ہیں جس کے اندر ٹیلی کلینکس ہیں, جس کے اندر ایسی سیلف قسم کی ایپس بن جائیں, سپورٹیو ایپس ہوتی ہیں, سیلف ہیلپ ایپس ہوتی ہیں, جس کے اندر ان کو تھوڑی سی سپورٹ مل جاتی ہے. ضروری نہیں ہے اس کے لیے وہ چیزیں ان کو گھر سے نکل کر کرنی پڑیں. اور وہ اس کے علاوہ انوائرمنٹ ہے. ہم نے ایک
ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے جس میں مینٹل ہیلتھ کو بالکل بھی اسٹگمٹائز نہ کیا جائے. اور کوئی بھی مینٹل ہیلتھ کی پرابلم کے ساتھ گزر سکتا ہے, اور جو گزرتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہ کتنی بڑی پرابلمس ہیں. اور بہت پڑھے لکھے لوگ, ایون میڈیکل کے اسپیشلسٹ جو ہیں, وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو اس کے بارے میں علم ہی نہیں ہے. ابھی بھی انہی کی وہی اسٹیریوٹائپس اور ان کے وہی ایکشنز چل رہے ہیں جو آج سے 30-40 سال پرانے تھے. ایک انڈیویجول نے یہ جان لیا ہے کہ میرے ساتھ مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں, اور اس نے اس کو ریئلائز کر لیا ہے, اس نے قبول کر لیا, وہ جا رہا ہے علاج کے لیے. اس کی شاید فیملی بھی تھوڑا بہت سپورٹ کر دیتی ہے, لیکن ہماری سوسائٹی میں ایک یہ پرابلم ہے کہ اس کو لوگ نیگیٹیولی لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے, یا تو جس نے تمہیں آئیڈینٹیفائی کیا وہ غلط ہے, یا تمہاری سوچ غلط ہے. اس چیز کو آپ کیسے کیٹر کریں گے؟ جی, اور یہ آئی تھنک یہ بہت زیادہ کامنلی ہو رہا ہے. بہت اور زیادہ. ہمارے ینگ انڈیویجول جو ہیں, جو کہ آپ کی پوڈ کاسٹ دیکھیں گے بھی, زیادہ وہی لوگ میرا خیال سے آپ کے پوڈ کاسٹ میں انٹرسٹڈ بھی ہوتے ہیں, ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے. ادھر وہ خود سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی مینٹل ہیلتھ پرابلم ہے, یہ وہ سمجھتے ہیں ان کے پیرنٹس یا ایون گرینڈ پیرنٹس. میرے پاس 18-20 سال کے بچے اپنے دادا, نانا, نانی کو بھی لے کر آئے ہیں کلینکس کے اندر, کہ ان کو اویئرنیس ہے, وہ بڑی مشکل سے لے کر آئے ہیں کہ جی یہ میں نے کر کے لائیں. تو اچھا وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو کیا ان پر کیا کہا کیا جاتا ہے, یہ صرف تمہارا خیال ہے. صرف آئی تھنک اس میں جو چیزیں ان کو بتائی جاتی ہیں, آئی تھنک تم رات کو دیر تک موبائل پہ بیٹھے رہتے ہو, یا تم ہمارے دوست ٹھیک نہیں ہے, اور تم دین سے بھی دور ہو, اور تم نماز اللہ بھی شکر گزاری نہیں کر رہے ہو. تمہیں دیکھو اللہ میاں نے کیا کیا دیا. ہمارے زمانے میں تو یہ کچھ بھی نہیں تھا. تم تو یہ سارا کچھ میں نے بنایا ہے تمہارے لیے, خاص طور پہ ہمارے ماں باپ کہتے ہیں ہم لوگ تو بہت نچلے لیول سے آئے تھے, تمہیں تو اللہ ہم نے دیکھو کیا کیا نہیں دیا, کیا نہیں تم کر سکتے ہو, جو چاہو کر سکتے ہو, تم بالکل اس طرح سے ہو جاؤ. اچھا, مثال کے طور پر میں آپ کو ایک کیس ایگزامپل کے طور پہ, اس بچہ یا بچی کو ڈپریشن ہے اور وہ شدید ڈپریشن کا شکار ہے. ڈپریشن کے 2-3 کارڈنل فیچرز ہوتے ہیں, جس میں لیک آف انٹرسٹ ہے, کوئی کام کرنے کو دل نہیں کر رہا, وہ اپنے آپ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ میں کچھ کر سکتا ہوں. جب آپ اس کو کہتے ہیں کہ جی آپ بیٹا اللہ کی طرف رجوع کریں, وہ آلریڈی اللہ سے بات کر چکا ہے. ہر بندہ اللہ سے کنیکٹڈ ہوتا ہے اپنے لیول کے اوپر, اور اس کے مسائل نہیں حل ہو رہے ہوتے, وہ پہلے ہی سے مایوس ہے. اور جب اس کو وہاں سے بھی گھر والے بھی کہتے ہیں کہ تم اللہ سے دور ہو, تم اللہ کی طرف نہیں بات کر رہے ہو, وہ اور بھی گلٹ میں چلا جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھ سے اللہ بھی ناراض ہو گیا, اب تو میں کسی قابل نہیں رہ گیا, میرا تو آخری دروازہ ہی اللہ تھا, وہ بھی نہیں سن رہا, میں نے تو نماز بھی پڑھی تھی, میں نے پورے روزے بھی رکھے تھے, اور میرا کوئی بھی نہیں سن رہا اس وقت. اس میں اللہ سب سے بڑا ہمارا پروٹیکٹیو فیکٹر ہے. ریلیجن از اے بگیسٹ پروٹیکٹیو فیکٹر فار سوئسائڈ بیہیویئر اینڈ تھنگس. اگر وہ وہاں سے وہ پروٹیکشن ختم ہو جائے آپ کے ان اسٹیریوٹائپس کی وجہ سے کہ تم اللہ سے دور ہو, تم نماز نہیں پڑھتے ہو, وہ آلریڈی بیچارہ کوشش کر چکی ہے یا کر چکا ہے, اور اس کا امپیکٹ آپ دیکھ سکتے ہیں, وہ بالکل شٹ ڈاؤن ہو جائے گا. اور ایسا بندہ جو بہت زیادہ نمازی ہوتا ہے, ڈپریشن کے اندر وہ نماز چھوڑ دیتا ہے, اس سے اٹھا ہی نہیں جاتا کہ میں اٹھ کے وضو کروں. وہ کہے گا اس کا فائدہ کیا ہے, وہ میں اٹھوں گا جاؤں گا کیا ہو جائے گا, میری تو لائف بدلنی نہیں ہے, اللہ مجھ سے ویسے ناراض ہے, اور مزید ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. تو اس طرح کے جو ڈائلاگز ہیں اور اس طرح کی جو سپورٹ سسٹم ہے, دیز آر نون ایز نیگیٹو اسٹیریوٹائپس, اور یہ آپ کی النس پہ جتنا سے امپیکٹ کرتے ہیں, دوسری چیزیں اتنا امپیکٹ نہیں کرتی ہیں. آئی ڈونٹ نو آئی ایم رائٹ اور رانگ, بٹ میں نے ایک ریسرچ پڑھی تھی کہ سیویئر ڈپریشن میں لوگ ایتھسٹ بن جاتے ہیں, بیکاز ان کا یہ بلیو ہو جاتا ہے کہ اف دیر از گاڈ تو وہ آ کیوں نہیں رہا, وہ مجھے ہیلپ آؤٹ کیوں نہیں کرنے آ رہا اگر میرے یہ پرابلمس ہے. کیا ایسا ہے کہ ایک ٹائم پہ بندہ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ نظر کیوں نہیں آتا, اف دیر از اے گاڈ دین ویئر ہی از. اچھا, یہ ایک بڑا ہیوج اور ایسا ٹاپک ہے جس کے اوپر کافی لوگ اس پہ لکھتے بھی رہے ہیں, ریلیجن اینڈ مینٹل ہیلتھ, اور اس میں کافی آپ نے جیسے کہا کہ ڈیٹا بھی اویلیبل ہے اور بکس بھی لوگوں نے لکھی ہوئی ہیں. تو بٹ اگین دس از ڈپریشن از ناٹ دی کاز آف سم ون بیکمنگ ایتھیسٹ اور سم ون بیکمنگ ایگونسٹ. یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ انسان کو دور لے جاتی ہیں مینٹل ہیلتھ کی ایکسیس سے.
تو اس میں کوشش یہی ہونی چاہیے کہ بندہ اس سے پہلے کوشش کر لے کہ جو ارد گرد کے لوگ ہیں، لوگ اویلیبل بھی ہیں، بات چیت کرنے والے بھی ہوتے ہیں. آپ نے ہر فیملی میں دیکھا ہوگا کہ ایک آدھا جو ایلڈرلی ماں ہے یا خالہ ہے یا چاچو ہے، ماموں ہے، وہ بھی آپ کو اچھی طور پر ایک ایڈوائس دے سکتے ہیں. ان کے ساتھ ان کو جوڑ دیں، ان بچوں کو، ان انڈیویجولس کو، تاکہ وہ ان سے کوئی رول ماڈل کے طور پر لے سکیں. کیونکہ ریلیجن کے اوپر بات کرنے سے پہلے، کیونکہ ہر بندے کا ایک کانسیپٹ بھی ہے، لوگ پڑھتے بھی ہیں، اور جب ہم مینٹل ہیلتھ پہلے ہی اتنی زیادہ افیکٹڈ ہے، جب ہم ریلیجن کو مینٹل ہیلتھ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو پھر مینٹل ہیلتھ کو بھی لوگ ایک طرح کا وہ ایک کانفلکٹ سا ایشو بنا دیتے ہیں. سو آئی وڈ ٹرائی ٹو ہیسیٹیٹ لنکنگ مینٹل ہیلتھ ود ریلیجن. اوکے، کانفلکٹ کی بات کی، مینٹل ہیلتھ کے ساتھ اتنے کانفلکٹس کیوں ہیں؟ سائیکیٹرسٹ کے ساتھ بھی ہیں، سائیکالوجسٹ کے ساتھ بھی ہیں، کہ وہ جو ہیں ایکچولی، سوری آپ کا پروفیشن ہے لیکن یہ متس ہے کہ اگر آپ نے دوائی شروع کر دی مینٹل ہیلتھ کی سپورٹ کے لیے، تو وہ دوائی آپ کو زندگی بھر لینی پڑے گی. وہ آپ کو بالکل نکارا کر دے گی، آپ کو بستر پہ ڈال دے گی، وہ آپ کو کچھ ہیلپ نہیں کرے گی، اور آپ ہمیشہ کے لیے بس ایک بیمار انسان بن جائیں گے، اور آپ آگے سے آگے مزید بیمار ہوں گے، نہ کہ آپ ہیلدی ہوں گے. تو یہ ساری پرابلمس مینٹل النس کے ساتھ کیوں آ رہی ہیں، باقی کسی اور النس کے ساتھ کیوں نہیں آ رہی؟ ویری ویری گڈ کویسچن اگین. اچھا رابعہ، اس میں ایسا ہے کہ یہ سائیکالوجی اور سائیکائٹری ہے، اٹس اے ریلیٹیولی نیو فیلڈ ان میڈیسن. یہ کوئی 50-60 سال پرانی ہے، اس کی کوئی پرانی ہسٹری نہیں ہے. 1957 میں پہلی اینٹی سائیکوٹک لوگوں نے دریافت کی تھی، تو اتنی پرانی چیزیں نہیں ہیں. تو اس میں آپ کا اگر ہم لوگ کہیں کہ جی اس میں کیا وجوہات ہیں کہ یہ کنٹروورشل ٹاپک بن جاتا ہے، لوگ سائیکائٹرسٹ سائیکالوجسٹ کو ڈاکٹر تسلیم نہیں کرتے ہیں یا تھراپسٹ تسلیم نہیں کرتے ہیں، یہ اسٹگما کا ایشو بھی چل رہا ہے، ساتھ بد دعائیں بھی دیتے ہیں، بھائی کرمنل بھی کہا جاتا ہے. ہاں، اس میں آئی تھنک آئی وڈ ناٹ بلیم کہ جی صرف ایک معاشرے کا قصور ہے یا ایک انڈیویجول کا قصور ہے، یہ ایک کولیکٹیو قسم کی رسپانسبلٹی ہے. اب دیکھیں، ایک سائیکائٹرسٹ جو کہ جب میں آج سے 20 سال پہلے ایک پبلک ہاسپٹل کے اندر او پی ڈی کرتا تھا، تو دیر ور 60 پیشنٹس وچ یو ہیو ٹو سی ان لائک 3 hours. 60 پیشنٹس سائیکائٹریکلی ال پیشنٹ سویئرلی پورے نارتھ آف پاکستان سے راولپنڈی میں ایک جگہ پر جمع ہوتے ہیں، اور وہاں پہ 5 کلینک چل رہے ہیں، ہر کلینک کے اندر 60 مریض ہے. تو وہ کیسے اس کو جسٹیفائی کرے گا؟ ایک جونیئر سائیکائٹرسٹ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، تو وہ اس کی ٹریننگ ہو رہی ہوگی. وہ جب وہ کنسلٹنٹ بنے گا تو وہ ایک کامیاب طور پر انسان تو بن سکتا ہے انڈیویجولی، وہ اپنی پرائیویٹ پریکٹس کے اندر کتنے پیشنٹس کتنے ٹائم پہ دیکھ رہا ہوگا، اور وہ کتنی جلدی سے اسیسمنٹ کر رہا ہوگا. ہمارے ہاں ٹریننگ کے ایشوز ہیں، سائیکائٹرسٹ بہت اچھے ٹریننگ سکولز بھی موجود ہیں، ہمارا فزیشینس کا کالج بھی ہے کراچی میں، لیکن اس کے بعد ان کی کیا ٹیچنگ ٹریننگ ہوتی ہے، ان کی کنٹینیوئنگ پروفیشنل ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے. اور ہم لوگ کتنا لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ جی ہماری دوائیاں ایڈکٹیو نہیں ہیں. نیند کی دوائیاں ایڈکٹیو ہیں، شارٹ ٹرم اگر آپ لوگوں کو نیند کی دوائیاں دیتے ہیں وہ ایڈکٹیو ہوتی ہیں. ہماری دوائیاں آرام سے کام کرتی ہیں، دیر تک چلتی ہیں، اس کو پھر آہستہ آہستہ کم کیا جاتا ہے. 80 to 90% ڈپریشن کی دوائیاں بند ہو جاتی ہیں، کوئی ساری عمر نہیں کھانے والی ہوتی. یہ شوگر، بلڈ پریشر وغیرہ کی دوائیاں یا آرتھرائٹس کی دوائیاں نہیں ہیں کہ آپ کے ساتھ قبر میں جاتی ہیں. انزائٹی ڈپریشن کی میں بات کر رہا ہوں. ہاں، کچھ دوائیاں آپ کے سمٹمس کو کم کر دیتی ہیں، جیسے سائیکوسس ہے آپ کا، جیسے بائیپولر النیسز کے لیے آپ کو موڈ اسٹیبلائزرز لینے پڑتے ہیں. تو کچھ دوائیاں آپ کو ہارم سے بچاتی ہیں، تو کچھ دوائیاں لمبے عرصے کے لیے چلتی ہیں، لیکن کم ڈوزز کے اندر. اگر کسی نے اچھی ایڈوائس آپ کو دی ہے، وہ کم دوائیاں کے ساتھ کتنا عرصہ اچھے طور پہ کوالٹی آف لائف برقرار رکھ سکتا ہے. کوالٹی آف لائف از دا مور امپورٹنٹ تھنگ رادر دین دوائیاں. اگر مجھے مریض کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میں نے یہ دوائی نہیں کھانی، یہ دوائی نہیں کھانی، 2-2.5 سال سے میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، میں نے کہا بہت اچھی بات ہے. میں نے خود سے کام کیا، میں نے کہا شاباش. اگر کچھ بھی نہیں ہوا تمہیں، میں 2-4 بیسک سوال پوچھتا ہوں کہ اس کی کوئی النس کا مسئلہ تو نہیں ہے، اس کو کوئی
سائڈ ایفیکٹس تو نہیں ہو رہے یا کوئی پرابلمس تو نہیں ہے اور ٹھیک کام کر رہا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے دوائیاں بند کر کے. رائٹ. اور دوائیاں بند کرنی چاہیے اور ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ تمام دوائیاں جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق دیں, کم دوائیاں دیں, ان کو ایکسپلین کریں. پیشنٹ ڈاکٹر کا اصل میں انٹریکشن ہونا چاہیے اور شروع ہی سے بانڈ بننا چاہیے. میں آپ کے ساتھ مل کے اس بیماری کا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں. آپ اکیلے نہیں ہیں, میں آپ کے ایڈوائزر کے طور پر سامنے آؤں گا اور آپ میرے ساتھ مل کے رہیں گے اور مجھے سچ سچ سب بتائیں گے اور آپ ان چیزوں کے ساتھ ہم کنٹینیو کریں گے. تو وہ پارٹنرشپ بہت زیادہ کام کرتی ہے. اوکے. ایک بات, مختلف لوگ یہ بات کہتے ہیں جنرلی جب آپ لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں, سننے میں ملتا ہے کہ میں نے کچھ عرصہ دوائیاں لیں, سائیکیٹرک دوائیاں لیں, مجھے انہوں نے ہیلپ نہیں کیا اور میں نے پھر خود ہی سے چھوڑ دیں. کوشچن یہ ہے کہ یہ جو خود سے اچانک چھوڑنا ہے یہ کتنا ہارمفل ہے؟ جی, آئی تھنک اگین اس میں آئی ووڈ بلیم مائی سیلف اینڈ مائی کولیگس کہ ہم لوگ شاید پراپر ٹائم دے کر ان کو بتا نہیں سکے کہ یہ دوائیاں ہیں کیا, یہ کام کیسے کرتی ہیں, ان کی ڈوزز کیسے ڈفرینٹ ہیں, یہ ڈفرینٹ دوائیاں اویلیبل کیوں ہیں, ان میں کیا سٹل ڈفرینسز ہیں اور یہ آپ نے کس طرح سے لینی ہے اور کب لینی ہے اور کب تک یہ اچھی طریقے سے کام کریں گی. اگر یہ شروع کے آپ 5, 7, 8, 10 منٹ لگا دیتے ہیں پیشنٹس کے ساتھ تو ایڈہیرنس بھی اچھی ہوتی ہے, کمپلائنس پیشنٹس کی اچھی ہوتی ہے. اس کو تھوڑے سے سائڈ افیکٹس, ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ جی مجھے تھوڑا کھانا ہضم نہیں ہوگا, ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ شروع کے دنوں میں غنودگی تھوڑی سی رہے گی, تو وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. اس کے ساتھ آپ اگر سپورٹ سسٹم رکھ لیتے ہیں, ایک ٹیلی فون میسیج ہی اگر آپ کو واٹس ایپ کا وہ کر دیتے ہیں اور واپس کہتے ہیں کوئی بات نہیں مجھے پتہ ہے کہ آپ ذرا دوائیاں جاری رکھیں, تو 2-3 دن کے بعد اگر ایک واٹس ایپ میسیج ہو جاتا ہے, شروع میں ذرا کلوز کنسلٹیشن ہو جاتی ہے تو اس سے کافی ہیلپ ہو جاتی ہے. جی آپ کی بات ٹھیک ہے, ہوتا یہی ہے ایکسیس ٹو سروسز میں, کنسلٹنٹ نے دیکھ لیا آپ کنسلٹنٹ تو اویلیبل نہیں ہے, تھوڑے سے سائڈ افیکٹس ہوئے, وہ کیا کروں کہ جی میرا تو دماغ گھوم گیا دوائی کھا کے, پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب نے صحیح دوائی نہیں دی ہے یا ان کو سمجھ نہیں آئی ہے میری بیماری کے. 2 چیزیں کریں گے, یا تو دوائی بند کر دیں گے, دوبارہ سفر کرنا شروع کر دیں گے, اس کے بعد پھر یہ ڈاکٹر شاپنگ پہ چلے جائیں گے. ایک ڈاکٹر, دوسرا ڈاکٹر, تیسرا ڈاکٹر, وہ بھی اسی کی بہن بھائیاں دوائیاں ہیں, وہ سب دے رہے ہیں میڈیسنس اور انہی کے بھی اسی طرح کے ریلیٹڈ سائڈ افیکٹس ہو رہے ہیں. وہ پھر ایک ایسا ایک آپ کا تھاٹ پروسیس تشخیص دیتے ہیں کہ یہ سائیکائٹری کا پورا ایک سسٹم اور پورا جو ایک اسپیشلٹی ہے, سب اسپیشلٹی جو کہ اتنی امپورٹنٹ ہے, وہ اس کے بارے میں نیگیٹو ایٹیٹیوڈ, بلیف. اچانک چھوڑنے سے کون سے پرابلمس ہوتے ہیں؟ جی, اچانک دوائیاں جو چھوڑنے سے ڈفرینٹ دوائیوں کے ڈفرینٹ قسم کے ہوتے ہیں, اس کو ہم لوگ ڈسکنٹینیوشن سنڈروم کہتے ہیں. ڈسکنٹینیوشن جو دوائیاں آرام سے کی ڈوز بڑھائی جاتی ہے تو اس کو پھر آرام سے ہی کم کیا جاتا ہے. اس کے اندر ایون سوئسائڈل ٹینڈنسیز ہیں. مجھے UK کے اندر اپنے 2-3 پیشنٹس یاد ہیں کہ جنہوں نے خود ہی سے اسٹاپ کی تھی اور پھر وہ they hang themselves, اور وہ سڈنلی آپ کو سوئسائڈل آئیڈیاز بھی آ سکتے ہیں. آپ کو ایک طرح کا withdrawal سا عجیب سا محسوس ہوتا ہے, آپ سمجھتے ہیں مجھے دوائیوں کی عادت پڑ گئی ہے, 3 دن 4 دن کھانے کے بعد بھی ہو سکتے ہیں. آپ کی انگزائٹی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے دوائیاں کھا کے, اور ایک دم سے جب آپ بند کر دیتے ہیں بھائی ڈوزز کے اوپر تو اس طرح کے ایموشنل پرابلمز آ جاتے ہیں, چکر آ سکتے ہیں, کچھ دوائیاں کو ایک دم سے چھوڑنے کی وجہ سے مرگی کے دورے وغیرہ پڑ سکتے ہیں. یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں کہ آپ نے کتنی اویئرنیس دی ہے پیشنٹ کو. مینٹل ہیلتھ کے اوپر ڈیلی روٹین میں کون سی وہ تمام چیزیں ایک انڈیویجول اپنا سکتا ہے جو اس کو ہیلدی رکھیں, مینٹلی ہیلدی رکھیں؟ آج کل کی جو ہماری ڈیجیٹل لائف ہے اور جس طرح کی ایک فاسٹ فارورڈ لائف ہے, اس کے اندر ہم کس طرح, کون سی وہ روٹین کے اندر چیزیں مسٹ ایڈ ان کر لیں, کون سا وہ فوڈ ہے, کون سے وہ ایکسرسائزز ہیں جو ہمیں ہیلدی رکھیں؟ جنرل ایڈوائس. I always say کہ whatever is good for your heart is good for your brain. ٹھیک ہے, جو آپ کے دل کے لیے اچھا ہے نا وہی آپ کے دماغ کے لیے اچھا ہے. دماغ کی سب سے امپورٹنٹ چیز جو 2 چیزیں ہیں, ایک ہے آپ کی آکسیجن اور ایک آپ کی بلڈ گلوکوز. ٹھیک ہے, یہ دونوں چیزوں پہ دماغ چلتے ہیں, آپ کے نیورونس چلتے ہیں اور آپ کی مینٹل ہیلتھ کافی اچھی رہتی ہے. تو اس میں ورک سب نے کرنا ہے, کام بھی کرنا ہے, ڈیوٹی رسپانسبلٹیز بھی ہیں, آگے ہم نے پلاننگ بھی کرنی ہے. تو ورک لائف بیلنس از ویری ویری امپورٹنٹ کہ جی بالکل جی میں تو کام میں بہت زیادہ مصروف ہوں اور یہاں میں اپنی صحت کا بالکل مجھے خیال اس لیے نہیں ہے کہ میرے پہ ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں, میں بند کر دیا کام. تو یہ آپ کو آفٹر 10 ایئرس 20 ایئرس آپ اپنے کام سے کتنا خوش ہیں, دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. اگر آپ کام صرف ایک کام سمجھ کے کر رہے ہیں تو اٹ از گوئنگ ٹو افیکٹ یو. اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ مجھے آج بہت اچھا رزلٹ ملا ہے یا میں جس مقصد کے لیے کام کر رہا تھا پچھلے 15-20 سال سے اس کے لیے میں مزید کام کر رہا ہوں, تو بہت اچھی آپ کی مینٹل ہیلتھ ہوتی ہے. سیٹسفیکشن, جس کو جاب سیٹسفیکشن بولتے ہیں. اس کے علاوہ ڈائٹ, ایکسرسائزز, دیز تھنگز آر ویری امپورٹنٹ. اٹ ایون ایکچولی پریونٹس یو
to from dementia even in the later stages. آپ کی Really? vascular blood health کے لیے بہت بہتر ہے. اب ساری اسٹڈیز ہو چکی ہیں, انہوں نے یہی کہا ہے کہ جی آپ کی نیوٹریشن, ایکسرسائز, brisk walking at least 30 minutes, that is really important in a day. اور کس ایج سے برسک واک اسٹارٹ کر دینی چاہیے؟ ایز سون ایز پاسبل. آئی ووڈ سے کہ جی آپ ایڈولسنس سے اسٹارٹ کریں, اپنی لائف کا ایک حصہ بنا لیں کہ جو کچھ بھی ہوگا میں نے یہ کام نہیں بالکل چھوڑنا. اس سے آپ کی بہت زیادہ ڈوپامین ریلیز ہوتی ہے گرینری نیچر کی طرف. اس میں آپ کی گارڈننگ ہے, فلاورنگ ہے, آپ کی سوشل ایکٹیویٹیز. اس کے علاوہ آپ کے دوست, پرانے دوست جو ہیں, اور سوشل ریلیشن شپس جو آپ کو وداؤٹ اینی ججمنٹ آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں, بات کرتے ہیں, دے آر ریئلی امپورٹنٹ فار یو. ان کے ساتھ ہفتے میں 2 ہفتے میں ایک پروگرام آپ ضرور رکھیں تاکہ آپ کی ایک اچھی مینٹل ہیلتھ ہو. آپ اسی پروگرام پہ نہ چلتے رہیں کہ جی بس میں نے ورک کولیگس کے ساتھ آپ کام بہت اچھا کر لیتے ہیں لیکن ان کی ٹینشنز علیحدہ ہوتی ہیں. لیکن جو آپ کے پرائمری اسکول کے, سیکنڈری اسکول کے دوست ہوتے ہیں وہ آپ کی مینٹل ویل بینگ کے کو مینٹین کرنے کے اندر بہت اچھا کام کرتے ہیں. ریئلی. اچھا, ڈائٹ کون سی ڈائٹ لینی چاہیے؟ جی کیسی ڈائٹ؟ جی آئی ووڈ اگین سے کہ جی جو بھی ڈائٹ آپ کو اچھی لگتی ہے, ایکسیس آف اینی تھنگ از بیڈ, ویدر اٹ از فیٹس اور پروٹینس. بہت لوگوں نے خالی پروٹینس, خالی یہ کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ, بیلنس ڈائٹ. اگین آئی ایم ناٹ اے نیوٹریشنسٹ, لیکن ہماری دوائیوں کے ساتھ میں نیوٹریشن کی ایڈوائس ضرور دیتا ہوں کیونکہ یہ جو ڈیری پروڈکٹس ہیں اور جو آپ کی پروٹینز ہیں جو کہ ہیلتھی ہیں, جس میں ایگ ہیں, چیز ہے, یہ سب چیزیں بہتر ہیں, لیکن سب کو ایک بیلنس کے طور پہ لیں, اوور نہ کریں. پائے ضرور کھائیں لیکن ایک دھیان سے. اچھا, آکسیجن اور بلڈ گلوکوز, 2 چیزوں کا آپ نے ذکر کیا, کتنی زیادہ چاہیے ہوتی ہیں برین کو؟ کیا بلڈ گلوکوز کو تھوڑا سا ڈیفائن کریں, برین کے لیے کس طرح ضروری ہے, کون سی والی بلڈ گلوکوز؟ بلڈ گلوکوز جنرلی جو کہ ہماری میٹابولزم کے اندر بہت زیادہ ضروری ہے. اس میں آپ کی جو بہت اوور ایکسیس بھی اور انڈر اویلیبلٹی آف دا گلوکوز, یہ آپ کے بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں. جس طرح کی النیسز آپ کو, ہمارے میٹابولک ڈس آرڈرز, پاکستان کی ڈائبیٹک ریٹ کافی 35-40% تک جا رہا ہے. اس کے علاوہ ہماری انوائرمنٹ میں اسموکنگ, ہمارے مختلف قسم کی ریسپیریٹری النیسز, ایستھما, کرونک آبسٹرکٹیو پلمونری ڈیزیزز, یہ تمام چیزیں آپ کو برین کے اندر چینجز نظر لے کر آتے ہیں اوور دا ایئرز. یہ بلڈ کی سرکولیشن آپ سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑے جو برین کے اندر ہے, ایک برگد کا درخت ہے, اس کی بڑی بڑی ٹہنیاں ہیں, چھوٹی چھوٹی ہیں, اس کے اندر نظر بھی نہیں آتی ہیں. کچھ ایسی شاخیں ہیں جو کہ آپ کی آکسیجن نہ ہونے کی وجہ سے, بلڈ گلوکوز نہ ہونے کی وجہ سے شٹ ڈاؤن ہو جاتی ہیں. آپ کہتے ہیں مجھے چیزیں یاد نہیں رہتی ہیں, میں فوکس نہیں کر سکتا ہوں, میں اپنی ایبلٹی کم ہو گئی. بلڈ گلوکوز جس کو ہم شوگر کہتے ہیں اس کی بات کر رہے ہیں؟ شوگر کو کہہ رہے ہیں, بہت زیادہ اوور ایکسیس بھی نہ ہو اور انڈر ایکسیس بھی نہ ہو, مطلب اس کو بیلنس ہونا بہت ضروری ہے. جی بالکل. آپ ویسے کٹ ڈاؤن کر دیں, آپ یہ نہیں کہ آپ بہت زیادہ چینی کھانا شروع کر دیں کیونکہ مجھے برین کو ضرورت ہے. ہائپوگلائسیمک اٹیکس آر مچ مور ہارمفل دین ہائپرگلائسیمک, اینڈ سیم اپلائز ٹو دا یہ آکسیجن کے لیولس کے لیے. تھوڑی دیر کے لیے برین 2 منٹ, 3 منٹ, 4 منٹ یہ دونوں چیزیں نہ ملے تو برین ڈیتھ ہو سکتی ہے, اور اس کی پھر وہ ریورسل نہیں ہے. مینٹل النیس کی ہم بات کرتے ہیں, اب اس کے اندر جو مین پرابلم آتا ہے, جو ان کے کیئر ٹیکرز ہوتے ہیں, جو مینٹل ال لوگ ہوتے ہیں, ان کے ساتھ جو وقت گزار رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے کتنی کنٹیجیس ہے مینٹل النیس؟ دیکھیں, پاکستان کے معاشرے کی ہم بات کریں گے تو کیئررز آر ویری امپورٹنٹ, کیونکہ فیملی ہی آپ کی نرس ہے, فیملی ہی آپ کی سوشل ورکر ہے, فیملی ہی آپ کی آکوپیشنل تھراپسٹ ہے, فیملی ہی آپ کے فائنینسز دیکھ رہی ہے, کسی نے آپ کی بینکنگ بھی کرنی ہے, آپ کو باہر دوائی بھی لا کر دینی ہے, کوئی اسسٹنٹ موجود نہیں ہے, کوئی کیئر ورکر موجود نہیں ہے. اگر کوئی چلیں ایک ڈیمینشیا کے پیشنٹ کی مثال لے لیتے ہیں. ایک بہو ہے جو کہ اپنی ساس کا خیال کر رہی ہے, اور اس ساس کے 4-5 بیٹے بیٹیاں مختلف دنیا کے حصوں میں رہتے ہیں, اور ان کو نہیں معلوم کہ ڈیمینشیا کے چیلنجز کیا ہیں. ڈیمینشیا کے جو بیہیویئرل اور سائیکولوجیکل چیلنجز ہیں, دے آر امینس, دے کین ایکچولی کاز ڈپریشن. اور یہ کیئرر کو معلوم ہوتا ہے جو وہ کس چیز سے گزر رہا ہے. میں جب بھی پیشنٹ ڈیمینشیا کا دیکھتا ہوں تو میں پوچھتا ہوں ان کا 24 آور کیئرر کون ہے. تو عام طور پر ایک خاتون یا کوئی آیا پیچھے کھڑی ہوئی کہ جی میں دیکھتی ہوں, اور اس بیچاری یا بیچارے کو کچھ نہیں پتہ ہوتا.
کہ کیئر کے ایشوز کیا ہوتے ہیں. اگر اس کے کوئی انکانٹیننس کے ایشوز ہیں, وہ اگر اس کو چینج بھی کرنے لگتے ہیں تو ان کو تھپڑ پڑتے ہیں. کیئرر کین گو انٹو سویئر ڈپریشن. میں نے جب یو کے اندر اولڈ ایج سائکیٹرسٹ کا انٹرویو دیا تھا تو ایک کیئرر نے بھی میرا انٹرویو کیا تھا امنگ آل 15 ادر ڈائریکٹرز. وہ کیئرر بیٹھی ہوئی تھی, اس نے پوچھا کہ میرے خامن کو ڈیمینشیا ہے, آپ رات کے 3 بجے میرے ڈیمینشیا پیشنٹ کو اتنا غصہ کر رہا ہے تو آپ کیا کریں گے. تو اتنا امپورٹنٹ ہے کیئرر. کیئرر کی ویل بینگ کے بغیر آپ کوئی بھی مینٹل ہیلتھ کا علاج نہیں کر سکتے. کون اس کو دیکھ رہا ہے, دوائی کس نے ٹائم پہ دی ہے, یہ دوائی نہیں کھائیں گے اگر کوئی اگریسو پیشنٹ ہے. یہ لوگ آپ کو اپنا دشمن بھی سمجھ سکتے ہیں. یہ لوگ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جی خام خواہ مجھے لے کر جا رہے ہیں. کیئرر کون ہے؟ کیئرر ڈفرینٹ ہوں گے. جب ماں یا باپ فوت ہو جاتے ہیں, بہن بھائی ان کو کس طرح سے کیئر کرتے ہیں, کون سی جگہ پر کیئر کی آتی ہے. کیئرر کا سٹریس کو مجھے ڈیل کرنا پڑتا ہے, ان کی ٹیچنگ اینڈ ٹریننگ کرنی پڑتی ہے. میری زندگی کا کافی زیادہ حصہ کیئررس کو ٹیچ اینڈ ٹرین کرنے میں لگا ہے کہ کیسے آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے, کن لوگوں کو کیسے بلایا جاتا ہے, جو لوگ اس سے گزر رہے ہوتے ہیں ان کے گروپس کیسے بنائے جاتے ہیں. یو کے جیسے ملک کے اندر ان کو پیڈ چھٹیاں دی جاتی ہیں 4 دن کی. ان کے مریض کو ایک جگہ پہ رکھا جاتا ہے, ان کو کہا جاتا ہے کہ جائیں جی آپ 4 دن کی چھٹی کر کے آئیں. وجہ کیا ہے کہ وہ لوگ حکومت برطانیہ کے لیے بہت زیادہ پیسے بچا رہے ہیں. اگر ان کو کہیں سینٹر میں رکھا جائے تو 4 گنا پیسے لگیں گے. وہ بیچارہ یا بیچاری تو اپنے پیار سے کر رہا ہے نا اپنے پیارے کا خیال, لیکن حکومت کا فائدہ دے رہے ہیں. حکومت ان کو ایک 4 دن کی ہر 2 سے 4 مہینے کے بعد چھٹی دیتی ہے. سارا ان کا فیئر کہ جی یہ اتنا زیادہ کیئرر کا خیال کرنا پڑتا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر کیئرر کو آئیڈینٹیفائی کریں, اس کے اوپر اس کو بتائیں کہ اس چیلنج کو کیسے ایکسیپٹ کرنا ہے, اس کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے, اس کی ہیلپ کیا اویلیبل ہے. اس کے ساتھ 2-3 لوگ ایسے ہوں کہ شفٹ پیٹرن پہ کام کریں. ایک بندے پہ ڈال دینا کہ بس یہی خیال کرے گا اس کا, اور باقی لوگ سب وہاں سے ایڈوائس دیں گے, کوئی کینیڈا میں بیٹھ کے, کوئی امریکہ میں بیٹھ کے کہ جی یہ چیز ٹھیک نہیں ہو رہی اور یہ آپ نے خیال نہیں کیا, یہ ہماری ماں یا باپ ہسپتال پہنچا ہے کیونکہ آپ نے گھر میں صحیح طریقے سے باتھ روم میں صفائی نہیں کی تھی اور وہ گر گیا ہے, اور اب آپ بھگتیں گے. اور وہ بیچارہ جو اس کے 6 سال اس نے اس کی کیئر کی ہے بالکل کوئی ویلیو نہیں رہے گی اس کی. رائٹ. اچھا, مینٹل النس کنٹیجیس ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے جی, بالکل بھی مینٹل النس کنٹیجیس نہیں ہے. کنٹیجیس ان دا سینس کہ جب ناٹ اس طرح میڈیکل ٹرم میں کنٹیجیس نہیں, لیکن جب ایک شخص آپ کے ارد گرد مسلسل ڈپریشن میں ہے, انگزائٹی میں ہے, اسے پینک اٹیکس ہو رہے ہیں, یا کوئی اور ڈائمینشیا کی طرح کی سویئر النس ہے, شیزوفرینک ہے, تو اس کے جو ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں کیا وہ اسے سیکھ نہیں رہے ہوتے, پیٹرن نہیں چل رہا ہوتا؟ اب یہ کنٹیجیس ورڈ آئی تھنک پرابلی فار دیٹ کہ جی اس کو آپ کو ہاتھ لگانے سے یا کھانا کھانے سے ایسے نہیں ہوتا. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے اسٹریس روٹ کاز ہوتا ہے. اگر اس پہ بہت زیادہ پریشر ہے اور اس کی وجہ سے کسی کو ڈپریشن انگزائٹی ہو رہی ہے تو وہ ایک پاسبلٹی ہے کہ یہ اس کی کیئر کر کے یا اس کے ساتھ رہ کے تو یہ چیزیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں. کچھ ایک آدھے سائیکاٹرک ڈس آرڈرز جو کہ بہت ریئر ہیں, خاص طور پہ اگر ٹوئنز ہیں تو ایک ٹوئن اگر یہ محسوس کر رہا ہے کہ جی یہ کچھ ستارے میرے خلاف چل رہے ہیں اور یہ لوگ میرے کچھ سازش کر رہے ہیں, تو اس کے ٹوئن میں بھی کچھ اس طرح کی چیزیں سامنے آئی ہیں. لیکن ایز سچ انوائرمنٹ از مور امپورٹنٹ دین اینی تھنگ ایلس. انوائرمنٹ کیا ہے, کتنی پازیٹیو انوائرمنٹ اس بندی کے قریب ارد گرد موجود ہے جہاں پر اس کو ٹرین کیا جا رہا ہے, ٹریٹ کیا جا رہا ہے اور آگے اس کو لے کر جایا جا رہا ہے. اوکے, رائٹ. کیا آپ لاسٹ میسج دینا چاہیں گے؟ لاسٹ میسج یہی ہے کہ ہمیں اپنے جو 15 سے 25 سال کی پاپولیشن ہے لڑکے لڑکیوں کی, اس کے اندر مینٹل ہیلتھ کو بہت زیادہ اہمیت دینی چاہیے, کیونکہ یہاں پر 75 to 80% مینٹل النیسز کا سٹارٹ ہوتا ہے. اس میں ارلی ڈیٹیکشن کی بات سے شروع کر کے اگر پریونشن کی ہم لوگ بات کریں اور فزیکل ہیلتھ, اور اس کے اندر ہماری ایکسرسائز, ہماری ڈائٹ اور ایجوکیشن اس طرح سے سموتھ ہو ہماری ینگ پاپولیشن کی کہ وہ مایوس نہ ہوں اپنے آپ سے, اپنے ارد گرد کے لوگوں سے, اور وہ ایک معاشرے کا ایک اچھا حصہ بن سکیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عابد, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. تھینک یو سو مچ ایوری ون. ملتے ہیں کسی اور پوڈ کاسٹ میں. اللہ حافظ.